تیسرا دیکھتے ہیں شیر، نہ گور سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ حیدر علی عاطش کا یہ شعر ہے، نہ گور سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ یہ جو نہ گور سکندر، سکندر اعظم کی طرف اشارہ ہے، گور قبر کو کہتے ہیں، گور قبر کو کہتے ہیں۔ تو گور سکندر زیر لگا ہوا، گور سکندر جب کسی چیز کے لیے زیر لگا تو اس کا تعلق آگے سے جائے، گور سکندر سکندر کی قبر، سکندر کی قبر، نہ قبر داور، داور کی قبر۔ یعنی داور جو ہے ایک بہت بڑا نام تھا، گور سکندر، سکندر کا بھی بڑا نام، ہم اس کی تفسیر میں نہیں جاتے، مختصر یہ بتاؤں کہ دارا ایران کا بہت بڑا پہلوان اور بہت بڑا ایسی شخصیت تھی جس نے اپنا بڑا نام تاریخ میں کیا ہے۔ سکندر کا تعلق یونان سے تھا، اس نے بہت ہی کم عمر میں آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، اور سکندر کا تاریخ میں بڑا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے، حیدر علی عاطش کہتے ہیں نہ گور سکندر، نہ کا لفظ پہلے ہوتا ہے، نہ گور سکندر یعنی سکندر کی قبر، نہ قبر داور دارا، نہ دارا کی قبر ہے نہ گور سکندر کی قبر ہے۔ قبر سے مراد اس کا نام و نشان خاک میں مل گیا، صرف یادیں رہ گئی ہیں، کس چیز کے لیے؟ حکایت بیان کرنے کے لیے۔ مٹے نامیوں کے نشان، ان کے بڑے نام ہوتے تھے، ان کے نام خاک میں مٹ گئے اور سب قبر کے اندر مٹیوں میں یہ دفن ہو گئے، ان کے نام جو ہے ختم ہو گئے، ان کے نام ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اسے سوچنا کہ آگے غم و غصہ و رنج اندو و ہرما، ہرما کسے کہتے ہیں؟ رنج کو کہتے ہیں، اندو دکھ کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں، دکھ، تکلیف، محرومی، ناامیدی، یہ زندگی میں آتی ہے، یہ ہمارے ایسے ساتھی ہیں کہ یہ ہمارے ایسے مہربان ہیں کہ یہ ہمارے عمل سے آئے ہیں۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، عبادت کریں، اس خدا کو خوش رکھیں، تو ہماری زندگی میں تکلیف پریشانی کبھی بھی نہ آئے، اور اس کے باوجود آتی ہے تو کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ آزمائش ہے۔ ایک شخص اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، زندگی کے دوسرے جو لوازمات ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے، انسانیت کا سبق ملتا ہے، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کا رہن سہن اپنے حلقے میں، اپنی گیدرنگ میں ایک سچے مسلمان کی طرح انسان سے پیار کرتا ہے، انسانیت ہے اس میں، اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے وہ عبادت کرتا ہے، تو وہ آخرت میں اس کا اجر پائے گا، اور زندگی میں دکھ تکلیف سے اسے نجات ہمیشہ ملے گی۔ پھر اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کا ایمان یہ کہے گا کہ یہ تو آزمائش امتحان ہے، آج ہے کب ختم ہو جائے گی، تو اس کا ایمان مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اعتماد ہوتا ہے، زندگی کامیاب گزارتا ہے۔ اس کے بعد کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زبان کیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا ہمارے سوال کیے لا تعداد نعمتیں دی۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ ہمیں صحت و تندرستی دی ہے، ہمارے جسم کا ہر اعضاء سلامت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ ہمارے جسم کا ہر اعضاء سلامت ہے۔ کیوں ہمیں پتہ چلا؟ اسی قدر کیسے ہوئی؟ اپنے معاشرے کا اطلاع میں دیکھیں، کوئی جو ہے اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے،
मसाइल हम अतराफ में देखते हैं, और जब हम अपना मुआयने में देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, सबसे पहले लफ्ज़ का अदा होता है, शुक्र है मेरे परवरदिगार का, किस्सा आसान हमारा चीज़ बिना मांगे हमें मिला है। ये होगी एक बात। दूसरा क्या है, लातादाद अतराफ में नेमत है, माँ बाप सलामत, माँ बाप अता किए, बहन भाई अता किए, खाने पीने को, फल सब्जियाँ, रिहाइश, हर चीज़ जहाँ जहाँ आपकी समझ चाहती है, आपको लगता है कि हमें बिना मांगे खुदा ताला ने हमें दिया है, और हम इसके क्या करते हैं, मज़े लेते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, उसकी लुत्फ़ निगाह हम पर है, और हमें क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करना, जितना भी शुक्र अदा करे वो कम है। यहाँ हम खत्म करते हैं, किसकी गजल थी है, क्लियर। अब मैं सुनूंगा थोड़ा थोड़ा।